السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اردن کے بارے میں جانیں گے۔ شام کے دل میں سرخ ریگستانوں اور قدیم وادیوں کے درمیان ایک ملک بسا ہے، اردن۔ یہ زمین قدیم تمدنوں کا مرکز رہی ہے۔ رومن، نبطائن اور اسلامک سلطنت کا ایک اہم حصہ۔ آج کا اردن ایک چھوٹا مگر معظم ملک ہے، جہاں پرانی تہذیب اور نئی سوچ ایک ساتھ سانس لیتی ہیں۔ اردن کی زمین ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کا گھر رہی ہے۔ یہاں سے ایمن، مواب اور ایڈم جیسے قدیم قبیلے گزرے۔ مشہور شہر پیٹرا، جو آج دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے، نبطائن لوگوں نے بنایا تھا، جو 4 سینچری BC میں یہاں آباد ہوئے۔ ان کی نقاشی، پہاڑوں میں تراشے گئے محل اور زندہ رہنے والی دیواریں آج بھی ان کے ہنر کی گواہی دیتی ہیں۔ 1 سینچری BC میں یہ علاقہ رومن امپائر کے قبضے میں آیا۔ رومنوں میں یہاں امن، اس وقت فیلاڈیلفیا، جراش اور قیس جیسے شہر بنائے۔ ان شہروں میں انہوں نے عمارتیں، تھیٹر اور مندر بنائے، جن کے اوشیش آج بھی ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ رومن کے بعد یہاں بیزنٹین کرسچنز کا دور آیا، جہاں گرجے اور موزائک آرٹ نے نیا رنگ بھرا۔ 7 سینچری AD میں اسلام کا نور اردن کی زمین تک پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے یہاں جنگ یرموک میں رومن فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک نقطۂ فصل تھی، جس نے پورے شام یعنی سیریا پیلسٹائن کو اسلام کے پرچم تلے لا دیا۔ اردن میں آج بھی ان صحابہ کی قبریں موجود ہیں جو یہاں شہید ہوئے۔ اس کے بعد امید، عباسد اور پھر آٹومن امپائر کے دور آئے۔ امید خلافت کے دور میں یہاں بہت سے قصر یعنی ڈیزرٹ پیلیسز بنائے گئے، جیسے قصر امرا، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ آٹومن حکومت کے نیچے اردن 16 سینچری سے لے کر 28 سینچری تک رہا، لیکن یہ علاقہ اکثر بدلوں کے سائے میں چھپ کر رہتا تھا، ایک ریگستانی علاقہ جہاں سے کارواں گزرا کرتے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن امپائر ٹوٹ گیا۔ شریف حسین بن علی نے عرب ریوولٹ چلایا اور ان کے بیٹے امیر عبداللہ بن حسین نے 1921 میں ٹرانس جارڈن کے نام سے ایک نیا علاقہ قائم کیا۔ 1946 میں ٹرانس جارڈن نے آزادی حاصل کی اور اس کا نام رکھا گیا دی ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن۔ عبداللہ ایک اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ آج کا اردن ہاشمائٹ رائل فیملی کے زیر انتظام ہے، جو اپنی نسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر دیکھتی ہے۔ کنگ حسین بن طلال نے 1952 سے 1999 تک حکومت کی۔ ان کے دور میں اردن نے اسٹیبلٹی اور پیس کا منظر دیکھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹا کنگ عبداللہ II نے تاج سنبھالا، جو آج بھی ملک کے بادشاہ ہیں۔ 1948 اور 1967 کے عرب اسرائیل جنگوں نے اردن کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ ویسٹ بینک کا علاقہ کچھ عرصے تک اردن کے قبضے میں رہا، جب تک 1967 میں اسرائیل نے اسے لے لیا۔ آج بھی اردن لاکھوں پیلسٹینین ریفیوجیز کا گھر ہے اور پیس ڈپلومیسی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج کا اردن ایک امن پسند، تعلیم اور سیاست میں مستقل ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت عمان ایک ماڈرن اور ترقی یافتہ شہر ہے، جہاں پرانی روایتیں اور نئی ٹیکنالوجی ایک ساتھ رہتی ہیں۔ اردن ٹورزم، کلچر اور مڈل ایسٹ کے پیس پروسیس میں ایک سینٹرل رول ادا کر رہا ہے۔ ریگستانوں کی اس زمین پر جہاں کبھی کارواں رکتے تھے، آج سائنس اور ایجوکیشن کے مرکز ہیں۔ اردن ہمیشہ سے ایک پل رہا ہے، پرانی تہذیب اور نئے دور کے درمیان۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ کا زندہ دستاویز ہے۔